اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میادان ارضہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الامام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب ولادت عباس علمدار لشکر حسینی، غازی باب الحوائج، سقائے سکینہ، پیکر وفا، ان کی ولادت کی شب ہے، بہت ہی مبارک اور بہت ہی حسین اور بہت ہی پرنور شب ہے۔ لہذا سب سے پہلے آپ تمام حضرات کے خدمت عالیہ میں اس جشن کی، اس مبارک جشن کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کو، تمام مولا کے چاہنے والوں کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام علماء کرام، تمام طلاب کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص ہم اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، تمام مومنات کی جانب سے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اس سے بہتر مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم۔ شب ولادت غازی علمدار ہے۔ 3 شعبان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 4 شعبان کو مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ بڑا مقام ہے پروردگار کی نگاہ میں غازی علمدار کا، بڑی منزلت ہے، بہت ہی بلند مقام ہے اللہ کی نگاہ میں غازی علمدار کا۔ اس لیے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں اپنے الفاظ آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے۔ اس منبر سے کسی کی ذاتی، کسی شخصی کی بات بیان نہیں ہوتی ہے۔ اس منبر سے جو کچھ بیان ہوتا ہے یا تو وہ قرآن ہوتا ہے یا پھر حدیث ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ ہمارے خیال سے گزارش ہے کہ پہلے خواتین باتیں کر لیں، پھر ہم لوگ جو ہے محفل پڑھیں، چونکہ جب تک باتیں ہوتی رہیں گی محفل تو ہو نہیں پائے گی۔ بہرحال جو ہے وہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ امام عالی مقام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عباس، میرے چچا عباس کا پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ مقام، وہ منزلت ہے
کہ وہ یہاں دنیا میں معلوم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن دنیا کے تمام شہداء ان کے اس منزلت پر رشک کریں گے، ان کے اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ رشک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کی کوئی کامیابی دیکھتے ہیں تو فوراً آہ نکلتی ہے، اے کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا، اے کاش ہمیں یہ منزلت مل جائے، اے کاش ہمیں یہ چیز مل جائے۔ ویسے ہی جناب عباس علمدار کی منزلت، ان کے مقام کو دیکھ کر روز قیامت تمام شہداء رشک کریں گے۔ کیا منزلت ہے حضرت عباس کی، کیا مقام ہے حضرت عباس کا؟ وہ مقام ہے پروردگار کی نگاہ میں جناب عباس کا۔ رشک کریں گے شہداء، عام انسان کی بات نہیں، اور شہداء رشک کریں گے۔ شہید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ سیدھے جنت جاتا ہے، یعنی اس کو وہ جنت واجب ہے۔ تو وہ شہداء جو خود جنتی ہیں وہ رشک کریں گے حضرت عباس علمدار کے مقام کے اوپر۔ یہ ہے منزلت ان کی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جناب عباس علمدار اس ذات کا نام ہے کہ جس مولائے کائنات حضرت امیر کائنات نے زندگی بھر پروردگار سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا، کبھی کوئی حاجت نہیں بلند کی، بلکہ جب شب کی تنہائی میں، رات میں، سناٹے میں، راتوں کو جاگ کر شب نماز شب میں جو دعا مانگی ہے، جسے مانگا ہے، اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت عباس علمدار کی ذات پر، اللہم صلی علیہ۔ حضرت عباس علمدار کی منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا مرتبہ اللہ نے ان کو دیا ہے، جس کو مولائے کائنات نے نماز شب میں مانگا ہے، جس کی دعا کی ہے، جس کے لیے اس بیٹے کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات کے 4 بھائی ہیں، یعنی 3 بھائی اور ہیں، جو 4 بھائی مولائے کائنات کو ملا کر 4 بھائی ہیں۔ طالب، عقیل، جعفر طیار اور مولائے کائنات 4 بھائی ہیں۔ تو امیر کائنات اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ اے عقیل، اے بھائی عقیل، ایک ایسا خاندان بتاؤ، ایک ایسا خاندان جو باشرف ہو، با فضیلت ہو، با کردار ہو، با وقار ہو، کہ اس خاندان، بہادر خاندان کی بیٹی سے میں ازدواج منسلک کروں، تاکہ اس سے جو بیٹا پیدا ہو، عباس جیسا بیٹا پیدا ہو، جو میرے بیٹے حسین پر کربلا میں کام آئے۔ اب محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ خود مولائے کائنات جناب عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی مولائے کائنات امام ہیں، ولی خدا ہیں، اور علم لدنی رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو علم غیب رکھتا ہو جناب عقیل، امام وقت سے زیادہ تو نہیں جانتے ہوں گے، امام وقت سے زیادہ تو ان کی نالج، ان کا علم نہیں ہوگا، اور تو پھر وہ امام وقت جناب عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عقیل دیکھیے یہ محمد گھرانہ ہے، یہاں پر کسی کو بغیر کسی کمال، بغیر کسی فضیلت کے پروموشن نہیں ملتا ہے۔ یہ تصور نہ کیجیے گا کہ اپنے بھائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم کسی نااہل کو چند پیسوں کے لیے پروموٹ کر دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جو اہلیت رکھتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ آل محمد کے گھرانے میں، محمد گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اسی کو پروموشن ملتا ہے جس کے کردار میں بلندی ہوتی ہے، جس کا کردار بلند ہوتا ہے اس کو پروموشن ملتا ہے، جس کا کردار پست ہوتا ہے یہاں پر رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، بلکہ کردار انسان کا اگر بلند ہے تو پرایا بھی یہاں پر آ کر سلمان من اہل البیت بن جاتا ہے، اور اپنا سگا چچا ہو کر لعنتی بن جاتا ہے، چچا سگا ہو کر لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے لعنت آتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا جناب عقیل سے مولائے کائنات فرما رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی ہیں لہذا ان کو بھی ذرا سا آگے بڑھایا جائے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محمد گھرانہ یہاں پر جو بھی صاحب ہنر اور صاحب علم ہوتا ہے، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں، اس کو دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں، اس کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، اس کو اتنا کمال دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا اور جناب عقیل ہیں کیا؟ جناب عقیل
اس وقت زمانہ عرب میں، دور عرب میں، پورے عرب میں اس وقت سب سے بڑے نصاب تھے، سب کے شجرے جانتے تھے، سب کے شجرے جانتے تھے کون کس شجرے کا ہے، اس کا شجرہ طیبہ ہے، شجرہ خبیثہ ہے، اس کے خون میں ملاوٹ ہے یا اس کا خون خالص ہے، سب کو جانتے تھے، ہر گھرانے کو جانتے تھے کون سا خاندان بہادر ہے، کون سا خاندان بزدل ہے۔ لہذا جناب عقیل سے مولا کائنات نے فرمایا عقیل ایک ایسا گھرانہ بتاؤ کہ جو بہادر ہو، با فضیلت ہو، با کردار ہو، با شرف ہو، کہ اس کی خاتون اس قبیلے کی خاتون سے میں شادی کروں اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہو، بہادر بیٹا شجاع پیدا ہو، عباس جیسا بیٹا پیدا ہو کہ جو میرے بیٹے پر کام آئے۔ عزیزان گرامی آپ محسوس کریے کہ جس علی جیسا باپ، علی جیسا امام جس بیٹے کی تمنا نماز شب میں کرے اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا جناب عقیل فرماتے ہیں کہ مولا، ظاہر سی بات ہے مولا ہیں، سب کے مولا ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ان کے مولا نہیں ہیں۔ مولا ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے بنی کلاب کہ جس کی ایک خاتون ہے، ایک لڑکی، اس کا نام ہے فاطمہ۔ ام البنین تو ان کی کنیت ہے، جب بیٹے ہوئے ہیں ان کے زیادہ بیٹے تھے لہذا ان کی کنیت اب ام البنین پڑ گئی، نام تھا ان کا فاطمہ کلابیہ کہی جاتی ہیں حضرت ام البنین۔ 4 شعبان سن 26 ہجری کا وہ حسین لمحہ تھا کہ جس کے انتظار میں امامت رکی ہوئی تھی، وہ منتظر تھے اور آنے والا منتظر تھا کہ جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ 4 شعبان کی گھڑی آئی، 26 ہجری 4 شعبان گھڑی آئی کہ حضرت عباس اس دنیا میں تشریف لائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ 4 شعبان کی یہ تاریخ تھی کہ اس شجاع بیٹے نے محمد کے گھرانے میں، علی کی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اور عزیزان گرامی جیسا کہ دستور ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بڑے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، خواتین بھی یہ سن رہی ہیں کہ جب کوئی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے باپ کی آغوش میں وہ آتا ہے، باپ کی آغوش میں، باپ کی گود میں آتا ہے۔ بچے کو جو ہے باپ کیا کرتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے اور دعائیں دیتا ہے۔ لیکن محمد کے گھرانے میں یہ قانون بھی الٹ گیا، بیٹا علی کا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے جناب امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آ پائے، سب سے پہلے امام حسین کی آغوش میں آ پائے۔ جس طریقے سے کل کعبے کے اندر جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی تھی تو مولائے کائنات امیر کائنات نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، اور جب آنکھیں کھولی ہیں تو رسالت مآب کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں۔ تو جس طریقے سے مولائے کائنات نے رسول کا انتظار کیا تھا، اسی طریقے سے حضرت عباس نے امام حسین کا انتظار کیا، اور جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں آئے ہیں، فوراً جیسے ہی امامت کی آغوش کی گرمی کو محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھول دی۔ تو عزیزان گرامی جس طریقے سے مولائے کائنات نے رسالت کے ہاتھوں پر اپنی آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے رسالت مآب کی زیارت کی، حضرت عباس علمدار نے سب سے پہلے حسین کی زیارت کی۔ منظر دونوں سیم ہے، بس فرق اتنا ہے اس لیے کہ دونوں میں ایک مماثلت پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سپاہی اسی کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کہ جس کا کمانڈر ہے، سپاہی اسی کو دیا جاتا ہے کہ جس کا کمانڈر ہے، کسی غیر کو سپاہی نہیں دیا جاتا، جس کا کمانڈر ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ کل مولائے کائنات رسول کی آغوش میں آئے تھے، آج عباس علمدار حسین کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ 2 منظر ہیں لیکن دونوں منظر ایک ہیں، بس فرق تھوڑا سا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ محمد کا سپاہی تھا، یہ حسین کا سپاہی ہے، وہ محمد کا شعر تھا، یہ حسین کا شعر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ وہ رسالت کا سپاہی تھا اور یہ امامت کا سپاہی ہے، وہ رسول کے نگہبان تھے،
یہ رسول کے نواسے حسین کے نگہبان ہیں۔ یہ منزلت ہے حضرت عباس علمدار کی۔ عزیزان گرامی، میں نے کسی تقریر میں شاید عرض کیا تھا کہ جب کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہو، جب کسی کی منزلت کو سمجھنا ہو تو اس کے القاب دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے القاب دیکھ لو، خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اب ذرا دیکھیے عباس علمدار، غازی عباس علمدار کے القاب کیسے ہیں جو پروردگار کی طرف سے ان کو ملے ہیں، جو ان کی شخصیت کو دیکھ کے لوگوں نے ان کو خطاب دیے ہیں، معصوموں نے ان کو خطاب دیے ہیں۔ کسی غیر معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، معصوم کے زبان سے ان کو خطاب ملے ہیں۔ وہ خطاب کیسے ہیں؟ حضرت عباس علمدار ابو الفضل کہا جاتا ہے، ابو الفضل حضرت عباس، ابو الفضل العباس، فضیلتوں والے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک لقب کی وضاحت کروں، اس کی جو ہے وہ تشریح کروں، اس لیے کہ ہر ایک لقب جو ہے وہ اپنے آپ میں حضرت عباس علمدار کی فضیلتوں کا ایک سمندر ہے۔ ایک لقب کو اگر بیان کرنا ہو تو کم از کم 10 منٹ لگیں گے۔ حضرت عباس علمدار کی ابو الفضل، میں صرف لقب گنا رہا ہوں، بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ابو الفضل، ابو القریہ، ابو القاسم، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، عبد صالح، المواسی، تمنائے حضرت علی ابن ابی طالب، پاسدار حرم، علمدار لشکر حسینی، فاتح فرات، شہید کربلا۔ کیسے کیسے لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب اتنا لطیف ہے کہ جسے تمنائے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس کو کہتے ہیں تمنائے علی ہیں، تمنائے مولائے کائنات۔ ابھی آپ نے سنا کہ نماز شب میں مولائے کائنات دعا کرتے تھے، تمنائے علی ہیں، چونکہ امام علی کی تمنا تھی کہ حضرت عباس پیدا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جو اللہ سے اپنے نفس کے بدلے اللہ کی مرضی خریدے، جو اپنا نفس بیچ دے اللہ کو اور اپنی اللہ کی مرضی خرید لے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ کون ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شب ہجرت کا موقع تھا، رسالت مآب ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے، اپنے بستر پر مولائے کائنات کو سلا رہے تھے، اور جب مولائے کائنات رسول کے بستر پر چاروں طرف ننگی تلواریں تھی، کافروں اور مشرکوں کا ہجوم تھا، اور اس مجمع میں علی کو تنہا چھوڑ کر اپنے بستر پر لٹا کر جب رسول مکے سے مدینے ہجرت کرنے جا رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کون ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے بدلے بیچ دے، یعنی اپنا نفس بیچ دے، اللہ کی مرضی خرید لے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ مولائے کائنات کی ذات تھی جنہوں نے اس رات میں اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خریدی تھی، اپنا نفس بیچا تھا، اللہ کی مرضی خریدی تھی۔ یعنی شب ہجرت کے بعد سے علی کا نفس اللہ کا نفس ہو گیا، علی کی جان اللہ کی جان ہو گئی، علی کی روح اللہ کی روح ہو گئی، علی کا وجود اللہ کا وجود ہو گیا۔ میں جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت عباس علمدار کی منزلت کو پہچاننے کے لیے یہ خالی ایک لقب ہی کافی ہے۔ تمنائے علی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ حضرت عباس علمدار اگر شب ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے، اگر شب ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو صرف تمنائے علی ہوتے۔ چونکہ شب ہجرت میں مولائے کائنات کا نفس اللہ کا نفس ہو گیا، مولائے کائنات کا نفس کی جان اللہ کی جان ہو گئی، علی کا روح اللہ کی روح ہو گئی، علی کا وجود اللہ کا وجود ہو گیا، اور حضرت عباس شب ہجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر شب ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو صرف تمنائے علی ہوتے، لیکن چونکہ اب نفس علی اللہ کا نفس ہو گیا، شب ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے حضرت عباس اب صرف نفس علی نہیں ہیں بلکہ نفس خدا بھی ہیں، صرف نفس علی نہیں ہے بلکہ نفس خدا بھی ہیں۔ اب اللہ کا نفس، علی کا نفس اللہ کا نفس ہے، علی کی تمنا اللہ کی تمنا ہے، جسے حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے منزلت عباس کہ جو تمنائے علی ہونے کے ساتھ ساتھ تمنائے خدا ہو۔
جو تمنائے امیر کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ تمنائے خالق کائنات ہو، اسے حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھیے غازی علمدار کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حضرت عباس۔ پروردگار بھی جانتا ہے، پروردگار جانتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب مشکل کشا ہیں، یہ مانگتے نہیں ہیں کسی سے بلکہ سب کو عطا کرتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ آج علی مانگ رہا ہے، پروردگار بھی جانتا نا، آج علی مانگ رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے بھی علی کے حساب سے عطا کیا، ہمارے حساب سے نہیں بلکہ علی جیسے امام کے حساب سے عطا، کہ جو کبھی کسی سے نہیں مانگتا ہے، جس نے خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو اللہ نے کہا کہ اے علی آج میں تم کو عباس دوں گا، آج میں تم کو عباس دوں گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی آغوش میں حضرت علی ابن ابی طالب کی آغوش میں حضرت عباس، حضرت ابوالفضل آئے ہیں نا، تاریخ بتاتی ہے تو آتے ہی حضرت عباس نے انگڑائی لی، حضرت عباس نے آتے ہی انگڑائی لی۔ اور شاید میں نے کسی جگہ پر، یہاں پر نہیں، میں پہلے کہیں پر یہ بیان کر چکا ہوں، میں نے پیش کیا تھا کہ جب حضرت عباس نے یہ انگڑائی لی نا مولا کائنات کی آغوش میں، تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا عباس، یہ عباس ہے۔ کہیں عرض کیا تھا میں نے کہ شعر کی چند کیفیتیں ہوتی ہیں، بھئی شعر عربی زبان میں شعر کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ مطلقاً اگر کسی کو شعر کہہ رہے ہیں، کوئی مطلقاً کامن اگر کہیں گے تو کہیں یہ شعر ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں اسد، اسد اللہ یعنی اللہ کا شعر، اسد کہتے ہیں عربی میں شعر کو۔ مختلف الگ الگ حالات میں شعر کے نام بدلتے رہتے ہیں، یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کی بلندی ہے، مختلف طریقے سے اس کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب زرغام اس شعر کو کہتے ہیں، زرغام اس شعر کو کہتے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ زیغم اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ جو دوڑتا ہے، دوڑتا ہوا شعر اگر کوئی دیکھے گا عرب نہ کہے گا زیغم ہے یہ۔ غضنفر اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حارث اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ جو حفاظت کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ۔ لیس اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ جو غراتا ہے۔ جب شعر غراتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، جب شعر غراتا ہے تو اسے کہتے ہیں لیس، لام یہ سین، لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو۔ اور وہ شعر جو حملہ کرتا ہے اسے حیدر کہا جاتا ہے، جو شعر حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے والے شعر کو حیدر کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس لفظ عباس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ شعر کا ہوتا ہے، لیکن عباس کس شعر کو کہا جاتا ہے؟ عباس کے معنی کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے لغت میں ڈکشنری میں دیکھا کہ کہیں پر لکھا تھا عباس، ایک جگہ لکھا تھا عباس ایسے شعر کو کہا جاتا ہے کہ جو انگڑائی لیتا ہو، انگڑائی لیتے ہوئے شعر کو عباس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آغوش مولا کائنات میں عباس آئے تو انگڑائی لی تھی، جسے دیکھ کر مولا نے کہا تھا ھذا عباس، یہ عباس ہے۔ اور کہیں دوسری جگہ میں نے ایک فریض اللغات میں بھی دیکھا تھا، وہاں پر لکھا تھا، بہت ہی لطیف پہلو آپ سے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر ایسا لکھا ہوا تھا کہ عباس اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ جس سے تمام شعر فرار کرتے ہوں، جس سے تمام شعر، جس کو دیکھ کر دوسرے شعر فرار کرتے ہوں، اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا اللہ کے شعر نے کہا ھذا عباس، یہ عباس ہے۔ عباس کوئی معمولی شعر نہیں ہے بلکہ یہ شعر خدا کا شعر ہے، یہ شعر خدا کا شعر جسے عباس کہتے ہیں۔ دانے گرامی، بس آپ کے سامنے جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پوری کائنات جس سے فرار کرتی ہے اسے شعر کہا جاتا ہے، خود شعر جس سے فرار کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شجاع ہیں حضرت عباس، بہت بہادر، بہت دلیر تھے، بہت شجاع تھے حضرت عباس۔ اور میں نے کہیں پر یہ بھی ذکر کیا تھا، بیان کیا تھا، کہیں پیش کر چکا ہوں میں، شاید آپ کے لیے نیا ہو، کہ حضرت امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
کے بارے میں ملتا ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بہت حسین تھے، مولا کائنات نہایت درجہ بے انتہا حسین و جمیل تھے۔ خاص کر آپ کی سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے، آپ کی آنکھوں کی تعریف کی جاتی تھی کہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں، کہ جب مولا کائنات جنگ میں جاتے تھے نا تو جب دانت کو بھینچ لیتے تھے اور جب تلوار کھینچتے تھے، ذوالفقار نکالتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جب مولا کائنات تلوار کھینچتے تھے، آنکھیں سرخ ہوتی تھی تو بہت لوگوں کی جو وہ کہ روح کی ان کی جان ایسے ہی فنا ہو جاتی تھی مولا کو دیکھ کر، ان کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر، ان کی لال آنکھوں کو دیکھ کر جب مولا کائنات تلوار کھینچتے تھے۔ مولا کائنات کی یہ آنکھیں حضرت عباس علیہ السلام کے پاس تھیں، یہی آنکھیں۔ اور جب حضرت عباس علیہ السلام میدان میں آتے تو وہ نقاب لگا کے آتے تھے، امامے سے تحت العنق کر کے نقاب لگاتے تھے۔ مولا علی بھی نقاب لگاتے تھے، جنگ کے میدان میں جب آتے تھے تو نقاب لگاتے تھے۔ جنگ صفین میں حضرت عباس کا سن 13 برس تھا، 13 سال کی عمر میں حضرت عباس نے جنگ صفین میں لڑائی کی، جنگ کی ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عباس نے ایک مرتبہ مولا کائنات کی زرہ پہنی، مولا کائنات کی سواری پر سوار ہوئے اور آپ کی ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار لی اور نقاب آپ کے چہرے پر پڑا ہوا ہے اور نہایت خوبصورت سفید رنگ، بالکل برقع برق سفید رنگ حضرت عباس کا تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، زلفیں آپ کی بڑی تھیں، زلفیں طولانی تھیں اور نقاب لگا ہوا تھا۔ حضرت عباس جب میدان جنگ میں آئے ہیں اور لڑائی کرنا شروع کی ہے تو وہ لمحہ بھی آیا جب آپ لڑ رہے تھے تو لشکر سے آوازیں آ رہی تھی، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ لشکر کہہ رہا تھا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ کسی نے آ کے مولا سے کہا، مولا آپ یہاں وہاں لشکر میں ہر انسان چیخ پکار مچا رہا ہے کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا یہ سن کر مسکرائے اور مسکرا کر مولا نے کہا کہ لڑنے والے سے جا کر کہہ دو کہ علی نے بلایا ہے، لڑنے والے جا کر کہہ دو علی نے بلایا ہے۔ اور اس آنے والے نے آ کر کہا کہ تم کو علی نے بلایا ہے۔ جیسے ہی علی کا نام سنا، حضرت عباس نے گھوڑے سے اترے، نقاب نہیں اتارا، نقاب لگا ہوا ہے، گھوڑے سے اترے مولا کا نام سنتے ہی اور تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، آپ کی زلفیں آپ کے چہرے پر ہیں، رنگ بالکل سفید ہے، نقاب آپ نے نہیں ہٹایا۔ جیسے ہی آتے ہوئے مولا نے جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا اور عباس کے چہرے پر زلفیں ہیں، رنگ سفید ہے، آپ کا بالکل سفید رنگ ہے، اور جیسے ہی مولا نے آتے ہوئے حضرت عباس کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا ہادہ قمر و بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی خاندان میں ایک بچہ خوبصورت ہو جائے، ایک بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اس خاندان والے تمام فضائل و کمالات، تمام صفتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ چاند جیسا ہے، یہ سورج جیسا ہے، یہ نور جیسا ہے، یہ ستارے جیسا ہے، ساری فضیلتیں اس کے لیے ہے، ارے اس کے جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات اسے قمر بنی ہاشم کہہ رہے ہیں۔ ایک اگر خاندان میں ایک بچہ خوبصورت ہو تو اس کو تمام فضیلتیں مل جاتی ہیں۔ تو جہاں پر سارے ہی خوبصورت ہوں، جہاں پر سب ہی خوبصورت ہوں، حمزہ ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، کوئی علی ابن ابی طالب ہو، کوئی رسالت مآب ہو، امام حسن و امام حسین کہ تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں۔ جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں سبھی حسین ہوں، وہاں پر اللہ کا شعر مولا کائنات حضرت عباس علمدار کے لیے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ہادہ قمر و بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ تو جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں سبھی حسین ہوں، جہاں سبھی حسین و جمیل ہو، وہاں پر اگر کوئی قمر بنی ہاشم بن جائے تو اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حضرت عباس کی
منزلت ان کا مقام۔ اور اب میں کچھ 2-3 اشعار کے ذریعے آپ کی زحمتوں کو اور اس محفل کو بھی ختم کرتا ہوں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے سہارا دیجیے، اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا۔ جناب یوسف کے 11 بھائی تھے، یعنی جناب یوسف کو ملا کے جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا۔ اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا۔ اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا اللہ کا جواب سنیے، اللہ نے کیا کہا ہوگا۔ اللہ نے جواب دیا کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ تو بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا۔ تم نہ شبیر ہو نہ ماں بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجهم الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے اس مولود کا واسطہ، تجھے عباس علمدار کا واسطہ، تجھے باب الحوائج کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو روزگار حلال کے تلاش کر رہے ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں مومنین ظلم کا شکار ہیں ان سب کو ظلم سے رہائی عطا فرما۔ ظالمین و مستکبرین کو نیست و نابود فرما۔ اسلام کے پرچم کو سربلندی عنایت فرما۔ کفر و نفاق و شرک کے پرچم کو سرنگو فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری حیات رہتے ہوئے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایک بار مولا عباس کی زیارت نصیب فرما، ان کے روضے کا دیدار فرما۔ اول و آخر ہماری یہی دعا ہے معبود جلد از جلد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگار میں شمار فرما۔